امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 13، ساول یار پیا۔ ساول یار پیا محبت، تقدیر اور تین افراد کی الجھی ہوئی زندگی کی کہانی ہے۔ ساول، آل یار اور پیا وفاداری، قربانی اور ایک پیچیدہ ماضی کے چیلنجز کے درمیان ان کی تقدیریں ٹکراتی ہیں۔ ساول ایک خود ساختہ آدمی اور ایک طاقتور شخصیت کا مراعات یافتہ بیٹا آل یار دونوں پیا سے محبت کرتے ہیں، جس کے والد تاریک راز چھپاتے ہیں۔ دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کی دنیا میں تینوں کو اپنے جذبات اور ماضی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب وہ دھوکہ دہی اور طاقت کا رخ کرتے ہیں تو ان کی طاقت، وفاداری اور حق کے لیے لڑنے کے عزم کو آزمایا جاتا ہے۔ ساول اور آل یار میں سے پیا کس کا انتخاب کرے گی؟ پیا کے والد کون سا سیاہ راز چھپا رہے ہیں؟ کیا ساول اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے آل یار سے ہار جائے گا؟ ماضی ساول یار اور پیا کی زندگیوں کو کیسے ڈھالے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 12، گونج۔ گونج کا مرکز زرناب پر ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک روشن خود انحصار نوجوان خاتون ہے، جس کی پرورش اس کے معاون والد نے اپنی ماں کو کھونے کے بعد کی۔ اس کے عزم اور ہنر نے اسے پیشہ ورانہ کامیابی حاصل کرنے پر مجبور کیا، لیکن اس کا سفر اس وقت گہرا موڑ لے جاتا ہے جب وہ ایک تلخ اور بدتمیز ساتھی نبیل کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو کرب عباس نے لکھا ہے، وجاہت رؤف نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شو کیس پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں کومل میر، فیروز قادری، ایمان سید، مشعل ممتاز، شاہین خان، سجیر الدین، خالد انم اور گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 11، وصال عشق۔ وصال عشق ڈرامے کی کہانی محبت کی ایک ایسی کہانی کے گرد گھومتی ہے جہاں دو روحیں ایک ساتھ دل سے کھینچی جاتی ہیں۔ زندگی سے پھٹ جانے کا انتخاب بھی غیر متوقع طوفان ہے۔ فاصلوں کی غلط فہمیوں اور تقدیر سے الگ ہو کر وہ آزمائشیں ہیں جو درد اور نشوونما سے گزرتی ہیں، پھر بھی تقدیر اپنے چیلنجز کے باوجود ان کی ایک دوسرے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ سچے رابطے ہر امتحان کو برداشت کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو شاہد یونس نے ڈائریکٹ کیا ہے، ہنا ہما نفیس نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور ذیشان خان نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فہد شیخ، ہبہ عزیز اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، میں زمیں تو آسماں۔ میں زمیں تو آسماں ڈرامے کی کہانی ایک آسمان کی طرف گھومتی ہے اور دوسری زمین کی طرف۔ ان کی دنیا الگ ہی رہنا مقدر ہے، اس کے باوجود تقدیر ان کی راہیں محبت کی ایک غیر معمولی کہانی میں باندھتی ہے جو کش سے ثقل اور حدود سے انکار کرتی ہے۔ جب وہ تقدیر کے فرض اور خواہش کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں تو انہیں یہ دریافت کرنا پڑتا ہے، کیا محبت واقعی دو مختلف دنیاؤں کے درمیان خلیج کو ختم کر سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو احمد بھٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عبد الخالق خان نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحرین چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، ہبہ بخاری اور حماد شعیب شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، شکنجہ۔ شکنجہ فریب، دھوکہ دہی اور بے لگام عزائم کی قیمت کی ایک دلکش کہانی ہے۔ رانی ایک خوبصورت لیکن جوڑ توڑ کرنے والی عورت ثاقب سے محبت کرتی ہے اور چالاکی سے اس سے شادی کر لیتی ہے، تاہم اس کا کنٹرول کا جنون جلد ہی ثاقب کی ہر چیز کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ثاقب کی بہنیں فضا اور ردا رانی کے ظلم کا بنیادی شکار بنتی ہیں۔ زارون، رانی کا بھائی، فضا سے گہری محبت کرتا ہے، لیکن رانی کی حسد اور اقتدار کی خواہش ان کی راہ میں حائل ہے۔ اس کی اسکیمیں افراتفری کو جنم دیتی ہیں جو رشتوں کو توڑ دیتی ہیں اور خاندان کو الگ کر دیتی ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر پر اپنی گرفت مضبوط کرتی ہے،
رانی سب کے ساتھ ہیرا پھیری کرتی ہے، فضا اور ردا کو محض اپنی مرضی کے نوکروں تک محدود کر دیتی ہے۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان زارون امید کی واحد کرن بنا ہوا ہے، فضا کو رانی کے فریب سے بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، کیس نمبر 9۔ کیس نمبر 9 سحر کی ایک متاثر کن کہانی ہے جو ایک باہمت اور پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ سحر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے، جو ایک دبنگ تاجر ہے جسے ہر کوئی اپنی انا پرست اور کنٹرول کرنے والی فطرت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ دوسروں کے برعکس سحر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکانے دیتے ہوئے موافقت کرنے سے انکار کر دیا۔ سحر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے، جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد سحر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے جب وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ کیا کامران سحر کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ اپنی اسکیموں سے اوپر اٹھے گی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، پامال۔ پامال ڈرامے کی کہانی لچکدار قربانی کی ایک دلکش کہانی اور انتقام اور چھٹکارے کے درمیان عمدہ لکیر کے گرد گھومتی ہے۔ ہر قسط کے ساتھ ڈرامہ درد اور طاقت کی تہوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ یہ سب صبا قمر کی طرف سے چلایا گیا ایک ایسی عورت کی طاقتور تصویر کشی ہے جو خاموش رہنے سے انکار کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت اور غرور ہر رشتے کی تعریف کرتے ہیں۔ پامال ایک مضبوط خود ساختہ عورت کی کہانی سناتا ہے جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، جو اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ذاتی بربادی سے اٹھتی ہے۔ دھوکہ دہی کے معاشرتی فیصلے اور گہری جڑوں والے صدمے سے لڑتے ہوئے وہ کسی کا شکار ہونے سے انکار کرتی ہے، لیکن انصاف اور عزت نفس کی لڑائی میں اسے اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے قریب ترین لوگ بھی دشمن بن سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو خضر ادریس نے ڈائریکٹ کیا ہے، زنجبیل عاصم شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، عثمان مختار اور حارث وحید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، میری بہویں۔ میری بہویں ایک فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو اسامہ صدیقی اور سہیل یونس نے لکھا ہے۔ احمد سہیل نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بابر علی، شگفتہ اجاز، ہارون شاہد، مہر النساء اقبال، احمد رفیق، کنول خان، ملک عقیل، ایمن زمان، دانیال قریشی، راحت غنی، تحسین وجاہت، زیبا علی، سید افضل علی اور صباحت عادل خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، ایک بھول۔ ہادیہ کے گرد گھومنے والی ایک بھول ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی امید سے شروع ہوتی ہے جو ایسی محبت کا خواب دیکھتی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی محبت جو پناہ دیتی ہے، اور ایک ایسا بندھن جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس کی معصومیت اسے بے خوف بناتی ہے، اس کا اعتماد اسے مضبوط بناتا ہے اور اس کا دل رشتوں کی پاکیزگی پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن جب زندگی دھوکہ دہی اور دل ٹوٹنے کے ساتھ اس کے ایمان کا امتحان لیتی ہے تو اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا مایوسی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے یا یہ ثابت کرتے ہوئے مضبوط ہونا ہے کہ سچی محبت اس کی اپنی ہمت سے شروع ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو کامران اکبر خان نے ڈائریکٹ کیا ہے، ملک خدا بخش ساجد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی عباس، ثانیہ شمشاد اور حماد فاروقی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، چال باز۔ چال باز ڈرامے کی کہانی ایک قریبی خاندان کے گرد گھومتی ہے جو محبت اور مشترکہ یادوں میں بندھے ہوئے ہیں جب انہیں ایک نئے شہر میں منتقل ہونے پر مجبور ہونے پر ایک غیر متوقع ہلچل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
جو کچھ ایک نئی شروعات کی طرح لگتا ہے وہ جلد ہی دبے ہوئے رازوں سے چھپی ناراضگیوں اور نازک بندھنوں کو کھول دیتا ہے۔ جب وہ غیر مانوس ماحول کے مطابق ڈھالنے کی جدوجہد کرتے ہیں تو ان کے اتحاد کا تجربہ کیا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تبدیلی سے مضبوط ترین تعلقات بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو راؤ ایاز شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے، رکشندہ رضوی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثانیہ شمشاد، زوہا توقیر اور حماد شعیب شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، جمع تقسیم۔ جمع تقسیم ایک زبردست ڈرامہ ہے جو ایک مشترکہ خاندان کی پیچیدہ حرکیات کو بیان کرتا ہے، جس میں نسلی فرقوں کی پیچیدگیوں اور والدین کے متنوع انداز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، طلحہ چاہور، جاوید شیخ، دیو ظفر، مدیحہ رضوی، حسن احمد، آمنہ ملک، سعد اظہر، آمنہ خان اور دیپک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، مہرہ۔ مہرہ ایک طاقتور کہانی ہے کہ کس طرح انا اور لالچ لوگوں کو اندھا کر سکتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو بھلا سکتا ہے۔ فخر یا پیسے کے لیے کیا گیا ایک فیصلہ معصوم لوگوں کی زندگیوں سمیت کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ علیزے ایک پر اعتماد اور ذہین لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے ہے، علیزے اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے اور اپنی بہن کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہمدانی خاندان ہے، فرید اور ارمین اپنے بچوں حمزہ، سکندر اور نمرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرید اور حمزہ مہربان اور زمینی ہیں، لیکن سکندر اور نمرہ اپنی ماں کے فخر کی پیروی کرتے ہیں اور ایک انا پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ ایک غیر متوقع سانحے نے علیزے کو ہلا کر رکھ دیا، اسے ہمدانی خاندان کے خلاف انتقام کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، بریانی۔ بریانی ڈرامے کی کہانی ایک پرجوش نوجوان عورت کے گرد گھومتی ہے جو ایک متحرک دیسی گھرانے میں محبت کے خاندانی دباؤ اور روایت کو آگے بڑھاتی ہے۔ مزاحیہ موڑ، غلط فہمیوں اور دلی لمحات کے ساتھ ڈرامہ سچی محبت کی تلاش کی طرف اس کے سفر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ کامیڈی اور جذبات کو متوازن کرتے ہوئے یہ ہنسی کے رومانس اور دیسی ثقافت کی گرم جوشی سے بھرپور تفریحی تجربے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا ہے، ظفر معراج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، خوشحال خان اور ثروت گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔